وغیرہ بند ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم اور مکرم ناظرین کرام، آج الحمدللہ 18 ذو الحجۃ الحرام ہے اور اسلام کی عظیم شخصیت اور اسلام کے تیسرے خلیفہ سویم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. تو الحمدللہ اس دن کی برکت سے اور اس دن کی مناسبت سے الحمدللہ کچھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سماعت کیجئے. ایک طویل عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عطا فرمایا، نہ وہ کسی کو مل سکتا ہے اور نہ وہ کبھی کسی کو ملا ہے. اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مدح سرائی کی، اور ان کی تعریفات میں، ان کی مدح سرائی میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیات مبارکہ نازل فرمائی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ میرے محبوب کے جو صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اسی طرح دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام کے تمام حضرات سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا. اور بھلائی سے مراد بعض مفسرین نے یہاں تک فرمایا کہ بھلائی سے مراد جنت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ، میرے اصحاب یہ ایک ستاروں کی مانند ہیں، تو تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ جس کے متعلق ہمارے کان یہ سن لیں اور جس کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صحابی ہے، تو اس کے خلاف نہ ہماری زبان کبھی کچھ کہہ سکتی ہے، نہ ہمارے کان کبھی کچھ سن سکتے ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مراتب عطا فرمائے وہ سب سے جدا ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایمان کی حالت میں جس نے زیارت کی، وہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے ہم پلہ کوئی دوسری نیکی نہیں ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دیا کرو، میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کیا کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایک شخص فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے مثل سونا خیرات کر دے. فرمایا احد پہاڑ کے مثل سونا خیرات کر دے. احد پہاڑ کی زیارت جو احباب مدینہ شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کی جو لمبائی ہے وہ کس قدر طویل ہے. اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک شخص احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی جو خیرات کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اسی طرح فرمایا کہ ہمارے مفسرین محدثین اس بات کو وضاحت کر چکے ہیں اور وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ صحابی جو ہوتا ہے اس کے ہم پلہ کوئی غیر صحابی نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے سوال کیا جناب یہ بتائیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کے ایسے عظیم خلیفہ کہ جن کے دور میں بکری اور شیر ایک وقت میں کنویں میں پانی پیا کرتے تھے، جن کے دور خلافت میں زکوٰۃ لینے والے نہ ملتے تھے، ایسی خوشحالی کا ماحول تھا، اور جنہیں ثانی عمر کہا جاتا تھا،
حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ثانی جنہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا گیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب یہ بتائیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غبار دخل فی انف فرس معاویہ حین غزا فی رکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ افضل من قضا عمر ابن عبدالعزیز، فرمایا کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے تو ان کے گھوڑے کے نیچے آنے والے ذرات یا ان کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والے ذرات کے برابر بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پہنچ سکتے۔ جب ایک بتائیں کہ ایک عام صحابی اور ایک ادنا سے صحابی کا یہ مقام ہے کہ وہ کسی غیر نبی، کسی غیر صحابی، کوئی کتنا ہی بڑا غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو، اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، یہاں تک کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو جائے اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار داخل ہو جاتا ہے، اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے جو مٹی آ جاتی ہے، وہ غیر صحابی جو ہے وہ اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پھر وہ صحابی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں بھی ہوں، جو خلفائے راشدین میں سے بھی ہوں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہوں، تو ان کی رفعت، ان کی عظمت، ان کی بلندیوں کا کیا مقام ہوگا۔ اور انہی میں ایک شخصیات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ محترم اور مکرم ناظرین کرام، اس بات کو بھی خیال رکھا جائے، اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعظیم کے ساتھ ساتھ، سب کے ادب کے ساتھ ساتھ، سب کے احترام کے ساتھ ساتھ، جس کے متعلق ہم نے سن لیا، یہ طے ہو گیا کہ وہ صحابی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی نسبت ہو یا صحابیت کے اعتبار سے نسبت ہو، تو ہماری زبانیں ہمیشہ اس کے لیے اچھے کلمات ہی ادا کریں گی، نہ کبھی کوئی بد کلامی ہم سن سکتے ہیں، نہ بد کلامی جیسا عقیدہ بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آج کے دور میں ایسے حضرات پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو سنیت کا روپ دیا، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز، تبرہ، طعن، لعن کرنا شروع کر دی، حالانکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب صحابی کا لفظ آ گیا اور صحابی ہونا طے ہو گیا تو بس اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت یہ ہمارے لیے مسلم ہے۔ تو تمام صحابہ کرام کے احترام کے ساتھ ساتھ، تمام صحابہ کرام کے ادب کے ساتھ ساتھ ان کی افضلیت پر ہمارا یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ سارے صحابہ سب کی افضلیت میں ایک برابر مانتا ہوں، کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی بدعقیدہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مراتب عطا کیے گئے ہیں، ان کو افضلیت عطا کی گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ آپ کی ذات ہیں۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر، تو ایسا شخص بد عقیدہ اور بد مذہب ہے، کیونکہ سب سے افضل اور سب سے پہلا نمبر سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد جو افضل اور سب سے پہلا نمبر ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور پھر جو دوسرا نمبر ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پھر تیسرا نمبر پیکر شرم و حیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ افضلیت مسلم ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ سب سے افضل ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے مقام پر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی جزوی فضیلات بہت زیادہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو براہ راست تو خلیفہ تجویز نہیں فرمایا تھا،
بلکہ 6 افراد کی کمیٹی ایک مقرر فرمائی تھی جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کو پیش فرمایا، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب دونوں شہزادیوں کا وصال ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں جو احادیث کریمہ میں وارد ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ انی لرابع اربعۃ فی الاسلامی، فرماتے ہیں کہ میں جتنے اسلام لانے والے لوگ تھے ان میں 4تھے نمبر پر میں اسلام لایا ہوں۔ یعنی جب اسلام لانا شروع ہوا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو ان میں 4تھا نمبر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب کیونکہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ ابتداء اسلام میں جب خاندان قریش کے لوگ اور دیگر قبیلے کے لوگ، قبیلہ خزرج کے لوگ، قبیلہ بنو تیم کے لوگ، قبیلہ بنو سعد کے لوگ، جب یہ قبیلہ جو ہے وہ بنو زر کے لوگ، بنو غفار کے لوگ، جب ان تمام قبیلوں کے لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کے پورے خاندان قبیلے والے ان کے مخالف ہو جایا کرتے تھے اور یہاں تک کہ مار دھار پر اتر آتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیت دیتے تھے۔ تو یہی معاملہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کیا، اور جیسے ہی آپ نے قبول اسلام کیا اور اپنا اسلام ظاہر کیا تو آپ کے چچا حکم بن ابی العاص نے آپ کو قید کیا اور آپ کو خوب مارا اور کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کا دین اختیار کرتے ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہی دین اسلام ہے جو حق دین ہے اور میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ تو ان کو قید کر دیا گیا اور فرمایا کہ جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑتے، محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتے تو معاذ اللہ ہم تمہیں قید ہی رکھیں گے اور تمہارے اوپر اسی طرح ظلم و ستم کریں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم مجھ پر ظلم کرو، ستم کرو، قید میں رکھو، لیکن خدا کی قسم میں اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین ہرگز کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی مقام کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اتنی مشہور ہے، اتنی مسلم ہے کہ آپ کو سید الاسقیاء کہا جاتا ہے، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کامل الحیاء والایمان بھی کہا جاتا ہے، کامل الحیاء والایقان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ اسلام کو جس وقت جب ضرورت پڑی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو سہارا دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر پر کھانے کے لیے تشریف لائیں اور دیگر صحابہ کرام کو بھی لے آئیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت عثمان غنی کی گھر کی جانب جب تشریف لا رہے تھے تو حضرت سیدنا عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کو گنتے ہیں، 1 قدم 2 قدم 3 قدم، کتنے قدم آپ چلے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہے عثمان تم میرے قدم کیوں گنتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی سے پھولوں نہیں سماتا کہ آپ میرے گھر پر تشریف لا رہے ہیں، میں اس بات پر اتنا خوش ہوں، میں قدم آپ کے اس لیے گن رہا ہوں تاکہ آپ کے ہر قدم پر میں ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ تو یہی ہوا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضیافت قبول فرمائی، مہمان نوازی ہوئی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد فرمایا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بہت ہیں، تو مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، صحاح ستہ کی کتابیں، اس میں فضائل سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب سے بھرے پڑے ہیں فضائل۔
اگر ہم بیان کرتے رہیں تو بیان کرتے ہی رہیں گے، مطالعہ کریں گے، بیان کریں گے، تو وقت کی گنجائش اتنی نہیں ہوتی کہ تمام باتیں بیان کی جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، لکل نبی رفیق، ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان، فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ تو جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز تبرہ، آپ پر سب و شتم کرتا ہوگا، تو اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، آپ کی شفقت، آپ کی محبت اور جنت میں آپ کا پڑوس کیسے مل سکتا ہے؟ اور یقیناً اس کو جنت کا داخلہ ہی نہیں مل سکتا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز و تبرہ کرتا ہو، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کی بے ادبی یہ بندے کو ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ کفر تک لے جاتی ہے۔ شرح الصدور میں علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نزعہ کے عالم میں تھا، موت کے عالم میں تھا، اس کو سب کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، وہ دیگر باتیں کر رہا ہے، ساری باتیں کر رہا ہے، مجھے پانی دو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، لیکن وہ اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس شخص نے خود بولا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری زبان سے ساری باتیں نکل رہی ہیں مگر میری زبان سے کلمہ نہیں نکل پا رہا، اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میری زبان کلمہ پڑھنے پر کیوں نہیں چل رہی۔ تو لوگوں نے پوچھا تیرا کیا عمل تھا؟ فرمایا کہ میں زندگی میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اگر بد مذہب ہو، حضرات صحابہ کرام کا بے ادب ہو، اولیاء کرام کا بے ادب ہو، اور اگر آپ اس سے دوستانہ رکھیں گے تو یقیناً پھر اس پر برسنے والی لعنت کا آپ بھی شکار ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ من جلس مشرکا فإنہ مثلہ، جو کسی مشرک کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اسی کی مثل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھک اٹھک بنائیں جو حضرات صحابہ کرام کا، اولیاء کرام کا، تمام انبیاء کرام کا دل میں ادب رکھتے ہیں۔ عموماً ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دینی معاملات پر گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہم آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا ایک دوستانہ ماحول ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی ماں کے گستاخ کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں؟ جس شخص نے آپ کی ماں پر بہتان لگایا ہو، آپ کی ماں کو گالیاں دی ہوں، اس کے ساتھ جب آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے، تو جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہو، اولیاء کرام کی بے ادبی کرتا ہو، غوث پاک کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہو، آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بس بیٹھتے ہیں، اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوئیں اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔